السلام علیکم، میں ہوں محمد حاری صاحب، دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی پی ایس نیو بکنوال۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت پنجم کی اسلامیات کی کتاب باب نمبر 6 کا آغاز کریں گے، یعنی کہ چیپٹر نمبر 6۔ اس کا عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ تو ایسے لوگ جو کہ ہدایت کے سرچشمے تھے، جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلایا اور جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی خدمات سر انجام دیں کہ لوگوں نے ان کی جو ہدایات تھیں، احکامات تھے، جو نصیحتیں تھیں، جو پیغام تھا، ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی سے برائیوں سے اپنی زندگی میں جو برائیاں تھیں چل رہی، جو شرک چل رہا تھا، ان سے جان چھڑوا کر توحید اور صراط مستقیم پر وہ چلنے کے قابل ہو گئے۔ اس میں ہمارے پاس پہلا سبق ہے آج حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ جو ہے ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر کے ایک چھوٹی سی سپورٹ شو کر دیں۔ بیل آئیکن پر ٹیپ کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک خود بخود پہنچ جائے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو لائک بھی لازمی کر دیا کریں۔ آگے ہم جو ہے بنا ٹائم ضائع کرتے بڑھتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور مقدس عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہمی اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اس وصف کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملہ فہمی کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا ڈسیزن آ گیا ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو کام ہوا ہے یا یہ جو واقعہ ہوا ہے یا یہ جو مشکل ہے، اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے میں سے باہر کیسے نکلا جائے۔ تو اس سلسلے میں نبی جو ہمارے یہ نبی تھے، نبی علیہ السلام یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام، وہ نہایت معاملہ فہمی میں ماہر تھے۔ تو وہ اس معاملے کو حل کر لیتے تھے، اور اگر کوئی جرم والا مطلب کہ کیس ہوتا تھا تو بالکل عدل و انصاف کے ساتھ کام لیتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت مطلب وزڈم، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کثرت عبادت اور نیکی کے کاموں میں اپنی مثال آپ تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت سادہ مزاج انسان تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور روزی کماتے تھے۔ تو نبوت کے باوجود وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت مسلمہ کو تلقین کی کہ وہ جو ہے حرام کا مطلب کہ حرام طریقوں سے رشوت، جوا، سود وغیرہ، اس سے پیسے کمانے کی بجائے چوری ہو گئی، اپنے ہاتھ سے اگر محنت کر کے پیسہ کمائیں گے نا تو وہ بہترین رزق ہے، اس میں گناہ بھی نہیں ہے، اجر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مطلب کہ خوشنودی کا حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ تو آگے انہوں نے کیا فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مطلب کہ اس بات کو مضبوط کرتے ہوئے فرمایا، اور بلا شبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ تو یہ ان کا ریفرنس دے دیا۔ تو فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی قرات بہت آسان کر دی گئی تھیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے۔ تو یہ ان کا آپ سمجھ لیں ایک ابیلٹی تھی۔ آگے معجزات، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ سخت مشقت اور آلات کے بغیر آپ علیہ السلام اس نرم لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان فرماتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تلاوت اور حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے۔ تو یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ تو سورہ صاد آیت نمبر 18 میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی، آپ علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام و صالحین کا مقدس طریقہ ہے۔ محنت، صبر، انصاف اور توکل اللہ اپنا کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ مشق کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جد امجد ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جد امجد کا مطلب اولاد میں سے ہیں، تو دال آپشن ہو جائے گا ہمارے پاس اس میں ایز اے رائٹ آپشن۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، تو ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال جو ہے حکومت کی تھی، تو جیم آپشن پہ ٹک کریں گے۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام نے عمر پائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی، تو اس کا مطلب ہے بے آپشن پہ ٹک کریں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب ہے، تو ہمیں معلوم ہے زبور، لیکن سبق میں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے یہ زبور مقدس عطا فرمائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، تو یہ آپ نے پڑھا تھا کہ نرم ہو جاتا تھا اس نرم لوہے سے، تو لوہا جو تھا نا، ٹھیک ہے، ہاتھ میں لوہا اور فولاد، ٹھیک ہے، یہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، تو اس کو ہم بے آپشن پہ ٹک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ڈیش بھی عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا تھا؟ نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی، ٹھیک ہے، تو پہلی خالی جگہ میں ہم لکھ دیں گے بادشاہت۔ حضرت داؤد علیہ السلام ڈیش کے کاموں میں اپنی مثال آپ تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کن کاموں میں اپنی مثال آپ تھے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا کثرت عبادت اور نیکی کے کاموں میں اپنی مثال آپ تھے، تو یہی ہم آپشن یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت ڈیش عطا فرمائی تھی، تو یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ خوبصورت اور مترنم آواز، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اور مترنم آواز۔ ابھی میں آپ کو یہ زوم کر کے بھی دکھاؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ڈیش نرم ہو جاتا تھا، تو یہ ہم نے اس لائن میں پڑھا تھا لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اب آپ اس میں لوہا بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم کتاب کی بات کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لوہا اور فولاد، تو لوہا اور فولاد لکھا ہے، آپ خالی لوہا بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کتاب والا جواب لکھنا چاہتے ہیں تو لوہا اور فولاد، آپ یہاں پہ لوہا کے آگے اور فولاد ایسے لکھ سکتے ہیں۔ رزق حلال کمانے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا ڈیش کا طریقہ ہے، تو یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام و صالحین کا مقدس طریقہ ہے، تو اس کا بھی آپ زوم چیک کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو بعد میں خالی جگہ فل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آگے ہمارے پاس کویشچن نمبر 3 ہے، مختصر جواب تحریر کریں، صرف 2 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف لکھیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم تعارف لکھیں گے، مختصر سوالات ہیں یہ، تو مختصر جواب ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور مقدس عطا فرمائی تھی، تو یہ آپ اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں پہلے کا جواب۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی سی 2 خوبیاں لکھیں، تو سبق میں سے ہم نے 2 خوبیاں جو سبق میں بتائی گئی ہیں وہ لکھنی ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 2 خوبیوں میں سے پہلی خوبی ہے ہمارے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، یہ آپ کو میں نے پہلے صفحے پہ، کیونکہ ہم نے وہ چیز لکھنی جو کتاب میں ہے، نہایت معاملہ فہمی اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پہلی خوبی ہوگی۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور روزی کماتے تھے، اور یہ والی جو خوبی ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بیان فرمائی تھی اس حدیث میں، ٹھیک ہے نا، یہ والی ریڈ لائن میں، ٹھیک ہے نا، اس حدیث میں، تو یہ خوبی ہے ان کی، تو 2 خوبیاں یہ آپ اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں۔ سوال نمبر 2 مختصر جواب میں سے، آگے تفصیلی جواب تحریر کریں، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات لکھیں، تو یہ معجزات ہیں ان کے جو ہم نے یہاں پہ پڑھے تھے، ان کو میں نے تھوڑا سا آسان کر کے، کیونکہ یہ 10 سے 15 نمبر کا سوال آ سکتا ہے، 10 نمبر کا تو کم از کم کنفرم ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا طویل ہوگا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا،
اب اس میں مسٹیک ہو گیا کہ یہ تھی الف تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹائپنگ کرتے وقت مسٹیک ہر جو انسان ہے وہ مسٹیک تو کرتا ہے، تو اس کو آپ نے تھا کر لینا ہے. تو اور نرم ہو جاتا تھا اور سخت مشقت یا آلات کے بغیر ہی آپ علیہ السلام اس نرم لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی. جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان فرماتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تلاوت اور حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے تھے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں. بس آپ نے یہاں پہ تھے الف تھا کر لینا ہے، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے. یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں. اور ریفرنس کے لیے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تھے الف تھا یعنی کہ آپ نے ایسے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، تھے الف تھا یہاں پر، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے یہ ہم نے آخری پیراگراف میں پڑھا تھا، یہی پیراگراف ہم لکھ دیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے. محنت، صبر، انصاف اور اللہ تعالیٰ پر توکل اپنا کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. تو یہ بھی اسکرین شاٹ آپ لے لیں. سوال نمبر 2، تفصیلی جوابات کے لیے سوال نمبر 2. تیسرا ہے ہمارے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں کون کون سی مخلوق شامل ہوتی تھی. تو یہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، وہی چیز لکھ دیں گے جو کہ ہم نے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہ پڑھا تھا نا، اپنے پرندے اور پہاڑ، یہی پیراگراف ہم اس میں شامل کریں گے. تو اس لیے آپ کو نیا کچھ بھی یاد کرنا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی. یہ پیراگراف بالکل میں نے وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کیا ہے. اگر آپ نے وہ سوال یاد کیا تو آپ کو یہ آٹومیٹک یاد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی. جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان فرماتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تلاوت اور حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے تھے. تو یہ ہمارے پاس تیسرے کا جواب ہے، اس کو بھی آپ اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سرگرمیاں برائے طلباء. حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں کمرہ جماعت میں ہونے والے ذہنی آزمائش کے مقابلے میں حصہ لیں. تو جو معجزات ہیں آپ نے اس کے لیے سوالات تیار کر لینے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ مقابلہ کلاس میں منعقد کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی طرح کی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. قصص الانبیاء سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مزید پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں. تو یہ ہم اس کا جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مختصر معلومات جو کہ قصص الانبیاء سے ہم نے لی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے. اللہ تعالیٰ آپ ادھر بھی آپ نے علیہ السلام کے لیے وہ جو آپ اس طرح ڈالتے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ڈال لینا ہے، یا فل علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی. ادھر بھی آپ نے آپ علیہ السلام بہت خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انصاف کرنے کی خاص صلاحیت عطا فرمائی. آپ علیہ السلام بہادر، عبادت گزار اور شکر گزار تھے. آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے اور لوہے سے زرہیں بناتے تھے. ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے عبادت، محنت، انصاف اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سبق ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس اختتام باب جو ششم ہے، سبق نمبر 1. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں ایز اے سپورٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. کوئی چیز پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. میں ہوں محمد حارث. اللہ حافظ.